بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اسی باب کے تعلق سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ واقعات۔ حدیث نمبر ہے 3646 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نے بیان کیا الخیل للثلاثہ کہ گھوڑے یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں یا 3 طرح کے کام کے لیے پالے جاتے ہیں یا ان کے پالنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں عام طور پر۔ یعنی گھوڑا تقریباً سبھی جانتے ہیں، عربوں کے ہاں بھی پالا جاتا تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں عموماً 3 چیزوں کے لیے ان گھوڑوں کو پالا جاتا ہے۔ لرجل اجر، ایک وہ آدمی جس کے لیے وہ گھوڑا باعث ثواب بن جائے گا، یعنی ایک ایسا آدمی ہے کہ اگر وہ گھوڑا پالے تو اس کا پالنا، اس کا رکھنا، اس کا کھلانا پلانا، اس کی خدمت کرنا اس کے مالک کے لیے سارا کا سارا ثواب بن جائے گا۔ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، اور ایک وہ آدمی کہ اگر وہ گھوڑا پالے تو اس کے لیے مطلب مباح، اگر پالے تو بھی ٹھیک، نہ پالے تو بھی ٹھیک، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک قسم کا وہ ہے۔ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، اور ایک وہ آدمی کہ جس کا گھوڑا پالنا اس کے لیے وبال جان ہے، یعنی ایک ایسا آدمی ہے کہ اگر وہ گھوڑا پالتا ہے، وہ مقصد الگ ہے، تو وہ گھوڑا اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ یہ تو گھوڑے کی بات ہوئی۔ ویسے آپ جنرل جو بھی چیزیں دیکھ لینا تو ان کے استعمال، ان کے مقصد الگ الگ ہوتے ہیں، اور انہی مقاصد کے حساب سے اس پر حکم لگایا جائے گا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی موبائل کا استعمال کرنا کیسا ہے، میں کہوں گا بھائی کیسے آپ استعمال کر دو یہ بتا دو۔ اب آپ کہیں کوئی میں تو صرف گانے سنتا ہوں، تو میں کہوں گا آپ کے لیے حرام ہے۔ کوئی کہے میں صرف فلمیں دیکھتا ہوں، تو بھائی آپ کے لیے غلط ہے۔ یعنی نیت اور استعمال پر حکم الگ ہو جائے۔ ایک آدمی کہ یار صرف میں بات کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، بات کر لو تو بھی ٹھیک، نہ کرو بھی تو بھی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کہ صاحب میں اس سے دین کی خدمت کرتا ہوں، میں اس سے دین کی باتیں دوسروں تک پیغام پہنچاتا ہوں، تو یار تو بہت بڑھیا کام ہے۔ دیکھو چیز ایک ہی ہے، استعمال الگ الگ ہو گیا، حکم الگ ہو گیا۔ تو ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑے یہ 3 طرح کے لوگ پالتے ہیں، 3 اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے لیے وہ گھوڑا باعث نیکی بنے گا، دوسرا بندہ وہ ہے جس کے لیے آزاد، یعنی اگر پالے تو بھی ٹھیک، نہ پالے تو بھی ٹھیک، اور تیسرا وہ ہے جس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس کا گھوڑا پالنا وبال جان بن جائے گا۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو بیان کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہہ رہے وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا پالنا اجر ہے، کہہ رہے وہ آدمی ہے جو گھوڑے کو پالتا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے، یعنی جہاد کے لیے، کہ پالتا ہے کہ اگر اسلام کے لیے کہیں کوئی جہاد ہوتی ہے تو میں اس گھوڑے کا استعمال اس میں کروں گا۔ ایک مقصد آپ دیکھیں گھوڑا ہی ہے، لیکن مقصد کیا ہو گیا؟ جہاد کے لیے۔ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، اور وہ بندہ اس گھوڑے کی رسی کو دراز کر دیتا ہے طول و عرض میں، یعنی لمبائی میں بھی تھوڑا خوب چلا جاتا ہے، چوڑائی میں بھی خوب چلا جاتا ہے، اس کی رسی تھوڑا ڈھیل کر دیا، خوب چل کے اور دوڑ کے چل رہا ہے۔ کہہ رہے وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَالِهَا مِنَ الْمَوْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ، تو کہہ رہے وہ گھوڑا جتنا بھی لمبائی اور چوڑائی میں وہ چرے گا، یعنی گھاس چرے گا،
کانت لہو حسنات، تو وہ ساری نیکیاں لکھی جائیں گی گھوڑے کے مالک کے لیے. یعنی چونکہ گھوڑے کا مقصد کیا ہے؟ جہاد، لیکن اس مقصد کے لیے کام کون کر رہا؟ گھوڑے کا مالک. تو اب کہہ رہے ہیں اس کا چلنا، اس کا دوڑنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یہ سارا کام اس کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جائے گی. آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا قَطَعْتَ لَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ، اور بسا اوقات اس گھوڑے کی رسی ٹوٹ جائے اور 2-4 قدم وہ دوڑ بھی جائے، تو کہہ رہے کانت عرفات و حسنات، اور اس دوڑنے میں اگر اس کا گوبر نکل جائے تو اس گھوڑے کا گوبر نکلنا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہوگا. آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَن يَسْقِيَهَا كَانَ كَذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٌ، کہ اگر وہ گھوڑا کسی نہر سے جا رہا ہو اور وہ گھوڑا اس نہر سے پانی پی لے، حالانکہ مالک کا مقصد پانی پلانا نہیں تھا، تو کہہ رہے اس کا پانی پینا بھی گھوڑے کے مالک کے لیے باعث ثواب بنے گا. اس کا جانتے نچوڑ کیا؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ مقصد اچھا ہے تو اب اس گھوڑے کا پینا، اٹھنا، چلنا، بیٹھنا، چرنا، سب کا سب گھوڑے کے مالک کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جائے گا. یہ میسج ہے. اب یہ اس پر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تو گھوڑے کی بات ہے. ایک انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے لیے بنا لے، دین کے لیے بنا لے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا چلنا ثواب نہیں ہوگا، اس کا کھانا ثواب نہیں ہوگا، اس کا پینا ثواب نہیں ہوگا، پھر اس کا ہر کام جو بھی اسلام کی نگاہ میں، اسلام کے دائرے میں کرے گا وہ سب ثواب لکھا جائے گا. اور یہی تو ہے جو اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مطلب کیا 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کہ بندہ اپنی زندگی کا مقصد صحیح کر لے تو اس کا بولنا بھی ثواب، اس کا اٹھنا بھی ثواب، اس کا بیٹھنا بھی ثواب، اس کا شادی کرنا بھی ثواب، بچے پالنا ثواب، قدم قدم پہ ثواب ہی لکھا جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد صحیح ہو گیا جیسے گھوڑے کا مقصد صحیح ہو گیا. اور ایک بریکٹ کی بات بھی آپ دیکھ لیں، گھوڑا یہ بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، بڑا وفادار. اس کا مالک اگر گھوڑے کو اگر جنگ کے میدان میں دوڑا دینا تو کبھی وہ انکار نہیں کرے گا. پتھریلی زمین پہ دوڑا دینا تو گھوڑا انکار نہیں کرے گا. یعنی اتنا وفادار ہوتا ہے وہ گھوڑا. اور اس کا مالک کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ صبح شام چارہ دیتا ہے، لیکن اس چارے کا وہ اتنا احسان مانتا ہے کہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. اب اس میں نصیحت انسان کے لیے کہ اللہ نے انسانوں کو کیا نہیں دیا ہے. وہ گھوڑا جو صبح سے چارہ اپنے مالک کا پاتا ہے مگر اپنے مالک کے نافرمانی نہیں کرتا. انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان گنت نعمتیں دی ہے لیکن یہ وفاداری میں زندگی نہیں گزارتا ہے. اب ایسے نالائق انسان کو اگر اللہ جہنم میں نہ ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ ظاہر سی بات یہ حق رکھتا ہے. تو یہ بریکٹ کی بات کہ اگر گھوڑے کا استعمال ہے تو گھوڑے کی مثال ہے، کوئی بھی چیز کا استعمال اگر صحیح مقصد کے لیے ہو جائے تو جتنی چیزیں اس سے جڑیں گی وہ سارا کا سارا باعث ثواب بن جائے گا. دو اور چیزیں ہیں، حدیث لمبی ہے، وہ اگلی درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق